إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق سعد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کیف النجاۃ من الفتن. فتنوں کے دور میں فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، فتنوں سے نجات کا ذریعہ اور اسباب اور وسائل کیا ہیں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں فتنوں کی بھرمار ہے، اور وہ فتنے مختلف شکلوں اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتنوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، نشاندہی کی. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بعض فتنوں سے ہمیں ڈرایا کہ مال بھی فتنہ ہے، بعض اوقات اولاد بھی فتنہ ہے، گھریلو معاملات بھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ عمومی طور پر جو مسلمان جن فتنوں کا شکار ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان، جب وقت قریب ہوگا یعنی قیامت کا قرب ہوگا، یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کس طرح کہ علماء ربانی، حقیقی علم رکھنے والے علماء یک کے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے اور جاہل لوگ ان کی مسندوں پہ بیٹھیں گے اور جہالت پھیلائیں گے. وتظہر الفتن، اور فتنے عام طور پہ ظہور پذیر ہوں گے، فتنوں کی بھرمار ہوگی. اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح آنے والے پے در پے فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. وہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے، انسان ان میں اس قدر حیران اور پریشان ہوگا اور اس قدر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. یصبح الرجل مؤمنا، کہ ایک آدمی صبح اسلام مومن کے ہونے کی حالت میں کرے گا، صبح کے وقت مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کے وقت کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا، شام کے وقت مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح کے وقت صبح کفر کی حالت میں کرے گا. آپ نے اس کا سبب بھی بتلایا کہ یہ کیسے ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سے مفادات کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے معمولی سے فوائد کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے متنبہ کیا اور آگاہ کیا، اور آپ کی یہ پیشین گوئی بالکل برحق ہے کہ آج اس فتنوں کے دور میں خواہ انسان کے گھریلو معاملات ہوں، خواہ مال کے بارے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، اس قدر انسان پریشان اور سرگردہ ہے کہ انسان حقیقت کو معلوم کرنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے. اسی لیے کسی نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا ای الفتن اشد، سب سے سخت قسم کا فتنہ کون سا ہوگا؟ تو فرمانے لگے ان یعرض علیک الخیر والشر، آپ کے سامنے خیر اور شر دونوں پیش کی جائیں، فلا تدری ایہما ترکب، لیکن آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں کون سا رستہ اختیار کروں. یہ فتنہ انتہائی سنگین قسم کا اور سخت قسم کا فتنہ ہوگا. آپ سوشل میڈیا کی تباہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دین کو ایسا انہوں نے خلط ملط کر دیا اور فتنے کا شکار کر دیا، دنیا کو اس طرح پریشان کر دیا، سنسنی تہلکہ خیز خبریں، جھوٹی افواہیں پھیلا کر معاشرے کے اندر اس قدر فتنوں کو بپا کیا
کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑا دیا، خانہ جنگی کا شکار کر دیا، یہ سارے فتنے، ان سے اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے ان کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وعن المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند آدمی وہ ہے، نیک بخت وہ ہے، سعید وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ ولمن ابتلیا، اور پھر جو فتنوں کا شکار ہو گیا، فصبر، اور اس نے اس پر صبر کر لیا، فواہ، اس کے لیے خوشخبری ہو۔ وہ فتنے میں ملوث نہیں ہوا، فتنوں کی لپیٹ میں آیا لیکن اس نے صبر کر لیا، ان کا حصہ نہیں بنا۔ تو یہ فتنے جو طرح طرح کے آئیں گے، آپ نے فرمایا کہ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرح آئیں گے، مسلسل ایسے فتنے ہوں گے کہ اس میں ایک عقل مند اور دانا آدمی حیران ہوگا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ تو ان فتنوں کے دور میں، چونکہ جمعے کا وقت آج کل مختصر ہوتا ہے، فتنوں کی وضاحت کرنا یہ ممکن نہیں ہے، میں ان اصولوں اور ضوابط کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو عنوان ہے خطبے کا، کہ ان فتنوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء ربانی اہل حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں کون کون سے وسائل اور کون کون سے طریقے بتائے ہیں جن کے ساتھ انسان ان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ فتنہ کسی قسم کا بھی ہو تو سب سے پہلے نمبر پر الاعتصام بالکتاب والسنہ، فتنوں سے بچاؤ کی ایک ہی صورت، پہلی سب سے بڑی صورت اور بڑا ذریعہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، دین کی تعلیمات سے آگاہ رہنا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ میں ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی رہنمائی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، او عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچے۔ دوسری چیز، فتنوں سے بچاؤ کے لیے دین کا علم سیکھنا، یہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، یہ فتنوں سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اور افسوس ہے، دنیاوی علوم کے لیے تو ہم بڑی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سکھانے کے لیے ہم اپنی ساری پراپرٹی اور جائیداد جھونک دیتے، لیکن دین کا علم سکھانے کے لیے اس کی مبادیات کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی، کیوں کہ دین صحیح طور پہ رہنمائی کرتا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر جس قدر بنیادی دین کے جو عقائد ہیں، بنیادی اعمال ہیں، ان کے بارے میں تو دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور جو جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کاروباری ہے یا کسی بھی شعبے کے ساتھ، تو اس کو اس شعبے کے متعلق دین کا علم حاصل کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، اور علماء حق جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے واقف ہیں، اس میں رسوخ رکھتے ہیں، ان علماء کی مجالس کو اختیار کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان سے استفادہ کرنا، فتنوں کے دور میں جب کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بارے میں پتہ نہیں چلتا، آپ حیران اور سرگردہ ہیں، تو آپ اہل ذکر سے، علماء حق سے اس کے بارے میں پوچھئے اور ان کی طرف توجہ کیجئے اور ان کی طرف رغبت رکھیے اور ان کی مجالس میں بیٹھیے۔ تیسری چیز، کثرت الاعمال الصالحہ، فتنوں سے بچاؤ کا ایک اور بڑا ذریعہ نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنا۔ جو نیک اعمال، عبادات کی پابندی، نوافل، تہجد، ذکر اذکار میں زیادہ مشغول رہتا ہے، وہ ان فتنوں سے بچ سکتا ہے نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے۔ اور دوسرا، اس کے پاس یہ فضول باتیں دیکھنے کا، فضول بحثوں میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ اور فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔
عن ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ماقل ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، عبادت پر اپنے آپ کو پابند رکھنا، پابندی کے ساتھ عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہے۔ حرج کے زمانے میں ایام الفتن و ظہور العناد بین العباد، جب فتنوں کا دور ہو، بندوں کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں پائی جائیں، اور یہ نفرتیں ان کے بنیادی اسباب وہ ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، خاندانی بھی ہو سکتے ہیں، اور مذہبی یا سیاسی وابستگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لوگ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں سراسر ان کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر دوسروں پر کفر کے فتوے، اسی بنیاد پر دوسروں کو غلط قرار دینا، سب سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس فتنوں کے دور میں عبادت کثرت کے ساتھ کرنا اور پابندی کے ساتھ کرنا۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھ، مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا۔ اور پانچویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے شاگردان گرامی، آپ کے اہل بیت جن کی آپ نے تربیت کی ہے، ان لوگوں کی پیروی کرنا، ان سے رہنمائی حاصل کرنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور اس کو اپنانا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یعش منکم بعدی، جو میرے بعد زندہ رہے گا فسیرا اختلافا کثیرا، وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، دنیا میں فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، ایسے دور میں میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اس پر اپنے پنجے گاڑ دو، اس پہ قائم رہو، تو ان کی اقتداء کرنا۔ چھٹے نمبر پر ہر قسم کے فتنے کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، خواہ وہ انفرادی طور پر ہو، کوئی وعظ و تبلیغ کر رہا ہو، کوئی لٹریچر تقسیم کر رہا ہو، یا ایسی مجلسیں وپا ہوں کہ جن کے اندر فتنوں کو ہوا دی جا رہی ہو، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہو، مسلمانوں پر طرح طرح کے تان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں ایسی ساری مجلسوں کو چھوڑ کر ان مجالس کا رخ کرنا چاہیے جو کتاب و سنت پر مبنی ہیں، اور فتنے کی جگہوں سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، ایسے ایسے فتنے دنیا میں ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، اس میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا ومن یشرف لہا، جو فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھے گا، وہاں جانے کی کوشش کرے گا کہ میں بیٹھوں تو صحیح کہتے کیا ہیں، تستشرفہ، فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ 7ویں نمبر پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اپنے گھر میں بھی، بازار میں بھی، اپنی مجلس میں بھی، عام معاشرے کے اندر بھی، جہاں برائی دیکھے انسان اپنی استطاعت کے مطابق زبان سے روک سکتا ہو، ہاتھ سے روک سکتا ہو، زبان سے روک سکتا ہو، یا کم از کم دل میں برا جانے، برائی سے نفرت کرے۔ اگر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، برائی پھیلتی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایسے فتنے سے ڈرو، بچو، جس میں صرف جو فتنے ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیں گے بس، بلکہ ہر وہ شخص اس کی لپیٹ میں آ جائے گا جو اس فتنے کو روکنے کی یا برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے یہ اصول اپنانے چاہیے، کتاب و سنت کی پیروی، دین کا علم سیکھنا چاہیے، اعمال صالحہ کی طرف رجحان رکھنا چاہیے، اور دین پر استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، صحابہ اکرام کی اور نیک لوگوں کی سیرت کو اپنانا چاہیے،
اور فتنوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا، جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی بچا اور جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی بچا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، آٹھواں ذریعہ فتنوں سے بچنے کا وہ ہے الاجتناب من الشائعات والتثبت فی الامور، کہ انسان افواہوں پہ کان نہ دھرے، جو سنسنی پھیلانے والی چیزیں ہیں، بے بنیاد جو لوگ خبریں چھوڑتے ہیں ان سے انسان گریز کرے، ان کے پیچھے نہ پڑے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آدمی جس کی عدالت کا، جس کے بارے میں آپ کو صحیح علم نہ ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس سے سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان مت کرو۔ سوشل میڈیا پہ کوئی من گھڑت روایت شیئر کرے تو اس کو آگے تحقیق کے بغیر شیئر کرنا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا پہلا شخص جو جھوٹ بولنے والا یہ جرم کرتا ہے۔ کوئی جھوٹی خبر پھیلاتا ہے بغیر تحقیق کے، اس کو لوگوں میں نشر کرنا، یہ چیزیں شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ امر من الامن او الخوف اضاعوا به، یہ منافقوں کا کام، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن یا خوف سے متعلق، بغیر تحقیق کے اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، بہتر تھا کہ یہ خبر یہ علماء سے پوچھتے، اس کی تحقیق کرتے کہ کیا یہ خبر صحیح بھی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث بكل ما سمع، جو آدمی کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دے بغیر تحقیق کے۔ اس گناہ کے اندر شریک ہونا، اس سے انسان بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ اور نویں چیز الصحبۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جو اچھی بات کرتے، اچھا مشورہ دیتے، فتنوں سے دور رہتے، انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ دنیا کے اندر موجود لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسمیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ھذا الخیر خزائن، یہ خیر اس کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں، اس آدمی کے لیے مبارک ہو جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا ہو، مغلاقا للشر، وہ جہاں جاتا ہے خیر کی بات کرتا ہے، خیر پھیلاتا ہے اور شر کے دروازے روکتا ہے، شر کو کے آگے بند باندھتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وَوَيْلٌ لِّعَبْدٍ، اور دوسرا آدمی ایسا ہے اس کے لیے ہلاکت ہو جو مفتاح للشر، جو شر کی چابی ہے، اس کو خیر کی بات نہیں آتی، وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، شر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، مغلاقا للخیر، نیکی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 10ویں چیز، ہر مسلمان کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، آپ نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا اور پوری امت کے لیے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو فتنوں کی، ہاں ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، جو فتنے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر فتنے سے، خواہ وہ ظاہری ہے خواہ وہ باطنی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.